اب حضور پاک نے ابو بکر کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو اور زبان کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ ہم تو بات نہیں کرتے نا اس موضوع پہ، بات کریں گے تو تمہارا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اب سوچنے لگیں گے ابے یہ کیا ہوا، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ اب ہم تم کو کہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یا تو آپ ایسا انڈرویئر بنا لیں جس میں تالا لگا ہو اور چابیاں بیوی کو دے دیں، مذاق نہیں ہو رہا ہے، اس طرح ہی ہو سکتی ہے آپ سے تو حفاظت کیوں؟ شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں کا کنیکشن لطیفہ نفس سے ہے، ان دونوں کا کنیکشن لطیفہ نفس سے کاٹ کے دل سے جوڑو، پھر حفاظت ہے۔ جب تک تمہاری زبان کا کنیکشن نفس سے جڑا ہوا ہے، جو نفس کہے گا وہ بکواس کرے گی زبان، کیا حفاظت ہوگی؟ تھے بھائی یہ تو منہ پہ تالا لگا لو، تالا بھی لگا لو کہ پھر بھی خیالات تو آئیں گے وہاں سے۔ حفاظت یہ ہے کہ اس زبان کا جو کنیکشن نفس سے جڑا ہوا ہے اس کو توڑو، اور وہ شہوت۔ میں نے تجربہ کیا، دیکھا، مشاہدہ کیا کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پینے سے جو اس کی عقل ہے وہ معوف ہو جاتی ہے، عقل متاثر ہو، اچھے برے کی تمیز زائل ہوتی ہے، اور کچھ زیادہ ہی پی لے اس کے بعد جو ہے وہ جو جی چاہے الٹی سیدھی حرکتیں کرے، اسے یاد بھی نہیں رہتی۔ تو شراب انسان کو اندھا کر دی۔ مشاہدہ یہ کیا کہ جتنا نقصان شراب سے ہے، اگر ہم شہوت کو دیکھیں تو شہوت پر شراب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی انسان کی عقل چلی جاتی ہے، اگر شہوت سوار ہو تو عقل آپ کی چلی گئی، اندھا ہو گیا اس وقت انسان۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات میری کہ نہیں؟ تو حلال شہوت اور حرام شہوت یہی ہے کہ جو حرام شہوت ہے کسی غیر عورت کو دیکھنا اور بری نیت سے برے جذبات کے ساتھ دیکھنا، یہ حرام شہوت ہے اور یہ رب سے دور کرتی ہے۔ اور حلال شہوت کیا ہے؟ حلال شہوت یہ ہے کہ کوئی غیر عورت آئے تو نفس اس کی طرف مائل ہی نہ ہو،